اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرام وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب ARYQTV کی یہ ہیوج افطار ٹرانسمیشن نعمت افطار، جس میں طبقہ نسواں کے لیے یہ خصوصی سیگمنٹ جسے آپ ماشاءاللہ الحمدللہ یکم رمضان المبارک سے اور انشاءاللہ انتہائی رمضان تک دیکھا کریں گے۔ تو جناب آج ہم ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام اور خواتین ہمارے ساتھ۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر ایپیسوڈ میں، ہر سیگمنٹ میں، ہر پروگرام میں ایک ایسے ٹاپک پہ بات کی جائے کہ جس میں خواتین کے لیے سیکھنے اور سمجھنے کے لیے بہت سارے نکات موجود ہوں کہ جن کو وہ اپنی زندگیوں پہ امپلیمنٹ کر سکیں۔ جناب آج ہم کس عنوان کو لے کے حاضر ہوئے ہیں؟ تو آج بات ہو رہی ہے وقت کے تعلق سے۔ وقت یعنی اس کی قدردانی، اس کی اہمیت، اور بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں بعض اوقات پہ فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ ماہ صیام، ماہ ایثار، ماہ مواسات، ماہ غمخواری، ماہ ہمدردی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں ایک حدیث کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم عرض کر رہی ہوں، کہ یہ وہ ماہ ہے کہ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ عمل جو ہے جناب، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کی جانب نظر رحمت فرما رہا ہے، یہ یکم رمضان سے ہو رہا ہے، اور ہر رات جہنم سے بری کیا جاتا ہے کتنے لوگوں کو۔ تو اس کی تمام گھڑیاں، اس کی تمام ساعتیں انتہائی قیمتی ہیں۔ اب اس کی قدردانی کیسے ممکن ہے؟ خواتین جنہیں امور خانہ داری بھی انجام دینے ہیں، گھر کے 10 معاملات ہیں جنہیں انہیں دیکھنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ رمضان کی ساعتوں کی قدردانی کیسے ممکن ہے؟ آج ہم بات کر رہے ہیں وقت کے تعلق سے، ٹائم مینجمنٹ کے تعلق سے، جو کہ بہت مشکل ہے لیکن جناب سیکھنی ہے اور سمجھنی ہے باتیں ان اسکالرز سے کہ جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آن دی سیٹ۔ میری جو پہلی مہمان اسکالر ہیں، ماشاء اللہ جداگانہ لب و لہجہ، مکمل مدلل اور پر تاثیر گفتگو، محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ہم سلام عرض کر رہے ہیں، خوش آمدید کہہ رہے ہیں آپ کو رمضان کی ان بابرکت ساعتوں میں۔ اور جناب آج جو ہماری دوسری مہمان اسکالر ہیں، ماشاء اللہ میں ان کے حوالے سے کہتی ہوں کہ پروقار ایک نام، کہ جب بات ہوتی ہے نوجوان نسل کے ایسے ریپریزنٹیٹیو کی کہ جن کی باتوں سے خوشبو آئے علم و حکمت کی، تو یہ وہ نام ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمہ صفا فاطمہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ رمضان کریم، آپ کو رمضان کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو بھی مبارک۔ بہت شکریہ جناب۔ آج جو ثنا خواں ہمارے ساتھ ہیں، ماشاء اللہ اردو کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ میمنی زبان، گجراتی زبان، عربی زبان اور دیگر زبانوں میں یہ کلام پڑھتی ہیں اور بہت خوبی کے ساتھ پڑھتی ہیں۔ ہم انہیں پسند کرتے ہیں۔ محترمہ شگفتہ عمران، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، رمضان مبارک۔ آپ کو بھی بہت بہت، ہم کہنے والے تھے، آپ نے ہم سے پہلے کہہ دیا۔ آپ کو اسلام اور خواتین میں ویلکم کرتے ہیں۔ آپ کے فینز آپ کو مس کر رہے تھے، تو آپ کی آواز میں ہی پروگرام کا آغاز کریں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اول
ظاہر و باطن ہے اللہ، اول و آخر ہے اللہ، ظاہر و باطن ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سر لامہ سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، دیکھتے کیا ہو اے گلے صفا، آپ پہنچے محبوب خدا، دیکھتے کیا ہو اے گلے صفا، آپ پہنچے محبوب خدا، یعنی ہو چکے جلوہ نما، لا الہ الا اللہ، حق لا الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کون مقام ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، کون مقام ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جان میں ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سلامت رہیے جناب۔ ہم محترم امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ آپ کی سمت آئیں گے، وقت کی قدر کے تعلق سے، وقت کی اہمیت کے تعلق سے، اس کی فضیلت کے تعلق سے عذر قرآن آپ کس طرح رہنمائی فرمائیں گے؟ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت نمبر 103 میں ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آپ دیکھیں تو وقت ایک نعمت ہے، وقت ایک امانت ہے، وقت ایک سرمایہ ہے جو ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ اور آپ ایک اور انداز سے دیکھیں تو یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، یہ گویا وقت ہے، یہ ہمیں مہلت دی گئی ہے کہ ہم اچھے اعمال کر لیں۔ پھر یوں بھی دیکھیں آپ کہ آپ دولت میں آپ کو تقسیم ملے گی، کسی کے پاس کم، کسی کے پاس زیادہ، علم میں آپ کو اسی طرح سے ملے گا، کسی کے پاس کم ہے، کسی کے پاس زیادہ۔ وقت ایک ایسی دولت ہے جو اللہ نے امیر غریب سب کو یکساں طور پر عطا کی ہے، وہی 24 آورز ہر ایک کے پاس ہیں۔ اور اگر ہم اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے قوانین پر نگاہ ڈالیں،
اس کی عطا کی گئی جو عبادات ہیں، جو ہمیں بندگی کے طریقے سکھائے گئے ہیں، ان پر بھی آپ نگاہ ڈالیں تو سب ہمیں وقت کی پابندی سکھا رہے ہیں۔ صحیح۔ آپ دیکھیں سب سے بڑی عبادت نماز کی ہے، اور جو میں نے جس آیت مبارکہ سے آغاز کیا کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان پر نماز مقررہ اوقات میں فرض کی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ اوقات کا مقرر ہونا، اس کے دوران ہی نماز کا ادا ہونا ہے۔ اگر وہ وقت گزر جائے تو نماز قضا ہو جاتی ہے، پھر ادا نہیں ہوتی۔ صحیح۔ پھر آپ دیکھیں تو روزہ ہے، اسے سحری اور افطاری کے اندر مقید رکھا ہے۔ جی۔ اسی طرح آپ دیکھیں تو حج ہے، اسے دنوں کی بھی پابندی ہے، اس پر جگہ کی بھی پابندی ہے، اس پر وقت کی بھی پابندی ہے۔ آپ ساری پابندیوں کے ساتھ اس حج کو ادا کرتے ہیں۔ صحیح۔ گویا یہ ساری عبادات ہمیں وقت کی طرف توجہ دلاتی ہیں کہ وقت کتنا اہم ہوتا ہے۔ پھر ہم نظام کائنات پر نگاہ ڈالیں تو اللہ رب العزت نے یہ جو زمین آسمان بنائے، خلق اللیل والنہار، دن اور رات بنائے، تو یہ آپ دیکھیں کتنے ایکوریٹ مقررہ وقت پر رہتے ہیں کہ ادھر دن ختم ہوتا ہے اور رات شروع ہوتی ہے، رات ختم ہوتی ہے تو دن شروع ہوتا ہے، جو ہمیں ایک بار پھر یہ دھیان دلاتا ہے کہ قوانین فطرت کے اندر اللہ نے اس وقت کو اس طرح سے جوڑ کر رکھا ہوا ہے کہ کوئی چیز اس سے باہر نہیں ہے۔ تو انسان کے لیے یہ کتنا اہم ہے کہ اس وقت کی اس پابندی کا وہ خیال رکھے اور دھیان رکھے۔ صحیح۔ پھر آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام کے اوپر پیغام وحی آتی ہے، پہلی وحی اقرا سے، اور 23 برس میں آپ نے درست فیصلے کیے، آپ نے درست وقت کا استعمال کیا، اور اتنے قلیل وقت میں تاریخ انسانیت حیران ہے کہ کوئی نہ دے سکا جس طرح سے نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں مکمل نظام عطا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معاشی، معاشرتی، سیاسی، مذہبی، اخلاقی، ہر ایک طرح سے آپ کو جزیات سمیت ایک مکمل ضابطہ حیات ملے گا۔ پھر آپ دیکھیں تو اس عہد ہمایوں میں جس نے صحیح درست فیصلے کیے وقت پر دانائی کے، وہ لوگ چشمے گیتی کی آبرو ٹھہرے۔ وہ لوگ ہیں کہ جن کے نام روشن اور منور ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ اس وقت انہوں نے درست فیصلے کیے، اور جن لوگوں نے اس وقت کو نہ پہچانا، درست فیصلے نہ کیے، وہ ناکام رہے، نامراد ٹھہرے، نیست و نابود ہو گئے، کوئی آج ان کا نام بھی نہیں لیتا۔ اور یہ سب لوگ انسانیت کے لیے وہ معلم ثابت ہوئے کہ جہاں گئے انہوں نے دین کی روشنی پھیلائی، ایمان کی روشنی پھیلائی۔ تو وقت پر درست فیصلہ کرنا، ٹائم کو مینج کرنا ایک انسان کو بہت منظم بنا دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ رب العزت ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم متحرک ہوں، فعال ہوں، اور ہم اس وقت کی اہمیت کو سمجھیں۔ اور وقت کی قدر نہ کی ہم نے تو ہم ناکام و نامراد ٹھہریں گے۔ دنیا میں بھی کامیابی اس وقت کے صحیح استعمال پر ہے، اور اخروی کامیابی کا بھی پورا انحصار اس وقت کے ہی درست فیصلوں اور درست استعمال پر ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، ہمیشہ کی طرح پرتاثیر اور نفع بخش گفتگو۔ ہم صفا آپ کی سمت آئیں گے، لیکن اس وقت ایک بریک کی سمت جناب ہمیں بڑھنا ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں وقت کی اہمیت کے تعلق سے۔ یہ ویلیوئنگ ٹائم ہے، اس کو ویلیو دینی ہے، کیونکہ یہ رمضان کی بابرکت ساعتیں ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے، درود پڑھتے رہیے، حاضر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، اسلام اور خواتین میں اپنی تمام بہنوں کا، تمام ویورز کا خیر مقدم کر رہی ہوں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں وقت کی اہمیت کے تعلق سے۔ یہ ماہ رمضان جس کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، لیکن اب یہ ٹائم مینجمنٹ کیسے پاسبل ہے، اس پہ کلام ہو رہا ہے۔ بریک سے قبل امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ نے پرتاثیر گفتگو فرمائی، اور اب میں بات کو آگے لے کے جا رہی ہوں ہماری پسندیدہ صفا فاطمہ کی سمت۔ اور صفا، وقت کی اہمیت سے کیا مراد ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو وقت کے حوالے سے ہمیں، یا وقت کی قدر کے حوالے سے ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وقت ہمارا اس لیے اہم ہے کیونکہ ہم اہم ہیں، اور آپ کا وقت اس لیے ویلیویبل ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو انسان بنایا ہے، ورنہ یہ وقت تو جانور کے پاس بھی ہوتا ہے لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ انسان کے وقت کی قدر ہے، انسان کے وقت کی اہمیت ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا ہے؟ بلکہ پھر اس کا جواب بھی ارشاد فرمایا کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یعنی تمہاری تخلیق اسی لیے کی گئی ہے کہ تمہارے اعمال کی جانچ ہو اور تم سے آخرت میں
پرسش کی جائے. یہی وجہ ہے کہ آپ کا وقت بھی اہمیت رکھتا ہے. گویا کہ آپ اہم ہیں اسی لیے آپ کا وقت بھی امپورٹنس رکھتا ہے. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وقت کی قدر کی اہمیت کو اس طرح بیان فرمایا کہ انسان کے دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے. یعنی ایسی چیزیں کہ جن کا کوئی دین کا بھی جن میں کوئی فائدہ نہ ہو, دنیاوی بھی کوئی فائدہ نہ ہو, اس کو چھوڑ دینا یہ انسان کے دین کی خوبصورتی اس کو قرار دیا گیا. گویا کہ اضاعت اوقات سے منع کیا گیا اور حفاظت اوقات کی یہاں پر وضاحت بیان فرمائی گئی کہ انسان کو چاہیے کہ کوئی ایسا عمل, کوئی ایسا فعل, کوئی ایسا کام زندگی میں ہمارے شامل نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں کوئی دنیاوی یا دینی معتد بھی فائدہ نہ ہو. اور اگر آپ قدر کی بات کریں کہ ہم اپنی زندگی میں کس طرح سے اس کو نافذ کریں اور کس طرح سے ہم وقت کی قدر کر سکتے ہیں, تو سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمیں اپنے ان قابل قدر جو شخصیات ہیں ان کو دیکھنا ہوگا. انہوں نے اپنی زندگی کس طرح گزاری, کس طرح اپنے وقت کو یوٹیلائز کیا, یہ ہمیں ان کی زندگیوں کو پڑھنا ہوگا اور اس کے بعد اپنی زندگی میں ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. آپ دیکھیے تفسیر جلالین بہت مشہور تفسیر ہے اور اس کے مصنف نے صرف 20 یا 22 سال کی عمر میں اس تفسیر کو لکھا اور پھر یہ بھی بیان کیا گیا کہ اس تفسیر کو صرف 40 دن میں آپ نے مکمل کیا, جس کو آپ سال بھر لگا کے نصاب کی کتابوں کے ساتھ پڑھتے ہیں اور چند آیات اور چند جو صورتیں ہیں وہی مکمل ہو پاتی ہیں, جس کو ہم پورا سال لگا کر مکمل بھی نہیں کر پاتے ہیں. یہ نصاب میں پڑھائی جاتی ہے؟ جی بالکل, درس نظامی کے نصاب میں پڑھائی جاتی ہے اور اس کے مصنف نے 40 دن میں اس کتاب کو مکمل کر لیا. تو گویا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اکابرین جو قابل قدر لوگ ہیں انہوں نے کس طرح اپنی زندگیوں کو گزارا اور اپنے ٹائم کو مینیج کیا ہے, جس کی وجہ سے وقت آرام سے میسر ہوتا ہے اور نیک اعمال کرنے میں آسانی ہوتی ہے. پھر اس کے ساتھ یہ کہ ہم اپنے وقت کی قدر یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ہم غلطیوں کو نہ دہرائیں, غلطیوں سے سیکھیں اور دوبارہ ان غلطیوں کو ہم نہ دہرائیں. اس طرح بھی ہم اپنے وقت کو سیو کر سکتے ہیں. پھر یہ کہ وقت جو ہمیں اس وقت میسر ہے اس سے آگے کی پلاننگ ہونی چاہیے. ہم نے اگلے مہینے میں کیا کرنا ہے, اگلے ہفتے میں کیا کرنا ہے, روز کا جو ہمارا ٹائم اسکیجول ہے وہ باقاعدہ مینٹین ہونا چاہیے. اس طرح ہم بہت سارے فضول کاموں سے بچ سکتے ہیں. اسی طرح اگر ہم شارٹ کٹس کی بات کریں, یعنی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں ٹائم جو کافی ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے. جہاں جہاں ٹائم ایسا ہے کہ اس کو آپ سیو کر سکتے ہیں اس مقام پر آپ اپنے ٹائم کو سیو کریں. شارٹ کٹس ویسے بھی تو ہم بہت ساری چیزوں میں اختیار کرتے رہتے ہیں, تو ہمیں اپنے ٹائم کو سیو کرنے کے لیے بھی کچھ شارٹ کٹس اپنانے چاہیے جس میں کم سے کم ٹائم لگے اور زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے. اسی طرح انٹرنیٹ کا یوز تو کرنا ہے, ظاہر ہے وہ ایک زندگی کا حصہ بن چکا ہے, لیکن مناسب یہ ہے کہ فی نفسی ہی اس سے دور نہیں رہا جا سکتا. بالکل جیسے کھانا آپ کے لیے ضروری ہے اسی طرح یہ بھی اب ضروری بن چکا ہے. کھانے کے مثل قرار نہیں دیا لیکن ہے ضروری. تو بہرحال اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے ٹائم بھی دیکھنا ہے تو موبائل اٹھا کر اس کو یوز کرنا ہے, تو موبائل سے دور تو نہیں رہا جا سکتا. سب کچھ ہی اب موبائل. تو بعض اوقات لوگ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں, کس طرح سے ہم اپنی زندگی سے اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل دور کر دیں, لیکن ٹائم مینجمنٹ ایسا ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ نے موبائل اٹھایا تھا 2 گھنٹے بعد رکھا اور بعد میں معلوم ہوا کہ کس لیے اٹھایا تھا, تو سوچا تو معلوم ہوا کہ میں نے تو ٹائم دیکھنے کے لیے موبائل اٹھایا تھا اور یہ 2 گھنٹے اسی طرح ضائع ہو گئے. تو اس طرح ہمیں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے. اللہ رب العزت نے یہ بہت بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے, اور بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر کچھ بزرگوں کے حوالے سے اس طرح سے ملتا ہے کہ اپنے وقت کی قدر کرو, کیونکہ ان لمحات میں جن میں تم اللہ رب العزت کو راضی کر سکتے ہو ان کو اس طرح ضائع نہ کرو کہ تمہیں کچھ ان کی خبر ہی نہ ہو. لہٰذا ہمیں فکر کرنی چاہیے اور اپنے وقت کو مینیج کرنا چاہیے. انشاءاللہ ہم جب مینیج کر کے چلیں گے تو ضرور وقت میں برکت ہو جاتی ہے اور اللہ رب العزت آسانی فرماتا ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جناب بات ہوئی امام شافعی علیہ رحمہ کے تعلق سے, وقت کے تعلق سے. سورہ عصر کی اگر ہم تفسیر دیکھتے ہیں تو اس باب میں بھی ہمیں آپ جب رہنمائی فرماتے ہیں تو اس طرح فرماتے ہیں کہ یہ جو وقت گزر رہا ہے یہ مثل برف ہے.
تو اب کس طرح سے یہ پگھلتی جا رہی ہے برف، اور ہمیں کس طرح سے ٹائم کو سیو کرنا ہے، ہمیں اور ہماری بہنوں کو کس طرح آپ سمجھائیں گی سورہ عصر کی تفسیر کی روشنی میں؟ شکریہ ندا. دیکھیے اللہ رب العزت نے سورہ عصر میں ارشاد فرمایا والعصر، یعنی عصر کے وقت کی بھی قسم کھائی، زمانے کی قسم کھائی، اس وقت کی اہمیت کو بتانے کے لیے اس کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ یہ وقت جو تمہارے پاس ہے یہ بہت اہم ہے. جی. تو اس وقت کی اہمیت کو سمجھو کہ وہ خدائے رب ذوالجلال اس وقت کی، اس زمانے کی قسم کھا رہا ہے جو تمہیں دیا گیا ہے. اور ساتھ ہی فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے جس نے اس وقت کی قدر نہ کی، اس وقت کو نہ پہچانا، وقت پر صحیح فیصلہ نہ کیا. اور امام شافعی کا یہ فرمان کہ بھئی یہ برف کی مانند ہے. آپ دیکھیں تو کل نفس ذائقۃ الموت، یہ زندگی کی مہلت تھوڑی ہے. جیسے برف پگھل جائے گی اور ختم ہو جائے گی، اپنا وجود ختم کر دے گی. بھائی نہیں، تمہارے پاس یہ جو وقت ہے، یہ مہلت ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے. پھر تم نے اگلے اس جہان میں رخصت ہو جانا ہے اور اس اگلے جہان میں منتقل ہو جانا ہے. تو یہ جو تمہیں ٹائم دیا گیا ہے یہ جا رہا ہے، اس کا ایک ایک لمحہ مر رہا ہے اور اگلا لمحہ پیدا ہو رہا ہے. تو اس ٹائم کی تمہیں قدر کرنی ہے. اور پھر آپ تاریخ میں دیکھیں کہ انسان کیسے خسارے میں رہا، کہ بڑی بڑی مثالیں دی ہیں قرآن مجید میں، قوم عاد اور قوم سمود کی، نمرود کی، فرعون کی. آپ دیکھیں تو ان لوگوں کے پاس کیا نہیں تھا، رعایا بھی تھی، شاہی خزانے بھی بھرے ہوئے تھے، فوج بھی تھی، مگر ایک کو ایک مچھر نے ہلاک کر دیا اور ایک سمندر کی ان موجوں میں غرق ہو گیا اور ان کا نام و نشان تک نہ رہا. تو یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے وقت کی اہمیت اور اس کو قدر نہ جانی، اس پر درست فیصلہ نہ کیا اور اس صفحہ ہستی سے مٹ گئے. تو مٹنا تو ہر ایک نے ہے، کل من علیہا فان، ہر ایک نے فنا ہو جانا ہے. تو یاد رکھو داناؤں کے رجسٹر میں کل نہیں ہوتا، آج ہی کرنا ہے، آج ہی آج ہوتا ہے. اور بے وقوف ہمیشہ کل پر چھوڑتے رہتے ہیں. تو اگر دانائی اور حکمت کو پا لینا ہے تو اس وقت کی لمحے موجود کی قدر کرو اور اسے پہچانو. اور آپ دیکھیں تو اس کے فوراً بعد آیا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ایمان اور اعمال صالح یہ بتاتے ہیں کہ تم نے وقت کی قدر کی. لیکن ایمان اور اعمال صالح سے تمہاری ذاتی کامیابی ہے، انفرادی کامیابی ہے. انفرادی کامیابی کو تم نے ایمان اور اعمال صالح سے تم پا سکتے ہو، مگر تمہاری بطور مسلمان، بطور ایمان والا ہونے کی وجہ سے صرف یہیں تک نہیں ہے کہ تم خود کامیاب ہو، بلکہ تمہیں معاشرے کو لے کر چلنا ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. تو اسے پھیلاؤ اس روشنی کو اور اس چراغ کو. تو کیا نقصانات ہیں وقت کی ناقدری کے؟ دیکھیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ اتنا کام کر رہے ہیں، آپ ایسا کریں کچھ کام کل کے لیے چھوڑ دیجئے. تو آپ نے فرمایا کہ روز میرے کام اسی طرح ہوتے ہیں، اگر آج کا کام میں نے چھوڑ دیا تو کل تو یہ کام ڈبل ہو جائیں گے، تو اس لیے آج ہی میں اس کام کو مکمل کروں گا. تو یہ گویا کہ ایک نقصان انہوں نے خود بیان فرمایا کہ اگر اس طرح سے ہم کل پر چھوڑتے جاتے ہیں کسی کام کو تو بس پھر وہ پینڈنگ میں ہی رہ جاتا ہے. اور آپ نے جیسے نقصانات کے حوالے سے بات کی، تو دیکھیں ایک ہوتا ہے وقت کا ناجائز استعمال اور ایک ہوتا ہے وقت کا صحیح استعمال نہ کرنا، پلاننگ صحیح نہ ہونا. تو اگر ناجائز استعمال کیا جائے یعنی اللہ رب العزت کی نافرمانی میں وقت گزارا جائے تو ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یوم آخرت اس کا ہمیں حساب بھی دینا ہوگا، ہم گناہ گار بھی ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں مجرم بھی ہوں گے، کیونکہ ہم نے گناہ بھی کیا اور وقت کو ضائع بھی کیا. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ہم وقت کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں بعض اوقات نقصانات کا سامنا ہوتا ہے. ہمارے کیریئر پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. ہم بعض اوقات اپنے کلاس فیلوز سے پیچھے رہ جاتے ہیں، اپنے کزنز سے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور پھر اس وقت ہم بلا وجہ کے عذر بعض اوقات پیش کر رہے ہوتے ہیں، ایسا ہو گیا تھا، ویسا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ مسائل ہو گئے، پھر اس میں وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنا جو ٹائم ہے اس کو مینیج کیا جائے. اور اس کے ساتھ ایک اور بات یہاں پر عرض کروں گی کہ ہم جب وقت کو مسلسل ضائع کرتے رہتے ہیں تو ایک نقصان اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ یا تو ہمارے کام ادھورے رہ جاتے ہیں، ایک کام رکے گا اس کی وجہ سے پورے دن کی روٹین آؤٹ ہو جاتی ہے، اور جب ایک کام کی وجہ سے باقی کام آگے پیچھے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کھانا چھوڑ دیتے ہیں. یہی ایک آسان کام لگتا ہے کہ کھانے کو چھوڑ دیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وقت کی پابندی نہ کرنے سے ہماری صحت پر بھی کوئی اچھے اثرات مرتب نہیں ہوتے. پھر اسی طرح جو کام ایک وقت پر رہ جاتا ہے پھر ظاہر ہے کہ اس میں دوبارہ محنت کرنے میں ہمارا
دل چراتے ہیں اور دل نہیں چاہتا کہ دوبارہ پھر اس کو دوبارہ سے کنٹینیو کیا جائے. بعض اوقات ہمیں پینلٹیز ہم پر لگ جاتی ہیں, مالی جرمانہ بھر رہے ہیں یا کسی جگہ پر جو ہے وہ معذرت کر رہے ہیں, کسی جگہ سے ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں کہ ہمیں جواب نہ دینا پڑے. ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ یہ سارے نقصانات دنیاوی بھی ہیں اخروی بھی ہیں, لہٰذا اپنے وقت کو سیو کریں. جناب وقت کو سیو کریں, اور ہم بھی وقت کو سیو کرتے ہوئے شگفتہ آپ کی سمت آ رہے ہیں اور ہمیں ایک کلام سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد امیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ. کیوں مجھ پہ نہ رحمت کی ہو برسات مسلسل, کیوں مجھ پہ نہ رحمت کی ہو برسات مسلسل, کیوں مجھ پہ نہ رحمت کی ہو برسات مسلسل, پڑھتا ہوں درود ان پہ میں دن رات مسلسل, پڑھتا ہوں درود ان پہ میں دن رات مسلسل. ایک بار پکارا تھا محبت سے محمد, ایک بار پکارا تھا محبت سے محمد, اس وقت سے مجھ پہ عنایات مسلسل, اس وقت سے مجھ پہ عنایات مسلسل. جب ذکر شہ والا سے لو میں نے لگائی, جب ذکر شہ والا سے لو میں نے لگائی, ہوتے گئے بہتر میرے حالات مسلسل, ہوتے گئے بہتر میرے حالات مسلسل, اور طوفان کی موجیں ہو کہ آندھی ہو ملا کی, طوفان کی موجیں ہو کہ آندھی ہو ملا کی, تھامے ہوئے مجھ کو ہے وہ ایک ذات مسلسل, تھامے ہوئے مجھ کو ہے وہ ایک ذات مسلسل, کہ مجھ پہ نہ رحمت کی ہو برسات مسلسل, پڑھتا ہوں درود ان پہ میں دن رات مسلسل.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، اسلام اور خواتین میں آج بات ہو رہی ہے وقت کی اہمیت کے تعلق سے۔ ہماری اور آپ کی پسندیدہ اسکالرز محترمہ امتیاز جاوید خاکوبی صاحبہ، محترمہ صفا فاطمہ ہمارے ساتھ آن دی سیٹ موجود ہیں، اور محترمہ شگفتہ عمران آپ کی پسندیدہ ثنا خوام بھی موجود ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں وقت کی ایک قدر و اہمیت کے تعلق سے۔ ہمیشہ بڑوں سے سنائے کہ بیٹا پڑھ لو، بیٹا یہ کر لو، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، تو یہ تو ہم نے سنا ہے۔ لیکن اب اسی تناظر میں میں چاہتی ہوں کہ ہم وقت کی قدردانی کیسے کریں، وقت کی قدر و اہمیت کے تعلق سے ہمیں کیا سمجھنا ہوگا؟ شکریہ ندا۔ دیکھیں، وہ ایک مقولہ ہے کہ لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ آپ دیکھیں، جو وقت گزر رہا ہے وہ لمحے دوبارہ نہیں پلٹ کر آتے۔ انسان اپنی زندگی پر غور کرے تو اس جو کتنے مراحل سے گزرا ہے، وہ بچپن اس کا چلا گیا، وہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اسی طرح جوانی آئی ہے تو وہ چلی جائے گی، اس کے بعد اسے بڑھاپے کی حدود میں قدم رکھنا ہے۔ یہ قانون فطرت ہے اور اس سے بدلا نہیں جا سکتا۔ تو وہ جو وقت گزر رہا ہے، اگر اس نے اس کا صحیح استعمال نہ کیا تو وہ نقصان اٹھائے گا۔ ہم اگر دنیاوی معاملات میں لیں، آپ دیکھیں ایک طالب علم اسکول جاتا ہے، اگر وہ پورا سال وقت کو ضائع کر دیتا ہے تو آخر میں کیا ہوتا ہے کہ اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس نے اس وقت کی صحیح قدر نہ کی۔ آپ طالب علم کے علاوہ بھی دیکھیں، ہم زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہیں، اگر ایک کاروباری شخص ہے، اگر وہ وقت پر اپنی دکان نہیں کھولتا، محنت نہیں کرتا وقت پر، تو اسے کاروبار میں اس نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا جس کی اس کے پاس پھر کوئی تلافی کے نہیں چانس ہوگا۔ اشیاء ضائع ہو جائیں گی اور وہ وقت گزر جائے گا، دوبارہ اس کے پاس وہ وقت نہیں آئے گا واپس۔ اسی طرح آپ زندگی کے کسی بھی اور شعبے میں ہیں، آپ کی کامیابی منسلک ہے اس وقت کے صحیح استعمال سے۔ آپ دیکھیں، دنیا میں نگاہ ڈالیں تو جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں، ان کی آپ اگر اس کردار کا اور سیرت کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے وقت کی لگام کو اپنے ہاتھ میں رکھا۔ نپولین کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار اس کا اسسٹنٹ لیٹ ہو گیا، اس نے پوچھا کہ تم لیٹ کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا گھڑی پیچھے تھی۔ تو اس نے کہا یا تم گھڑی بدل لو تو یا میں تمہیں بدل لوں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ لوگ وقت کو پہچانتے تھے، اس لیے ان کا نام ہوا، اس لیے وہ کامیاب ہوئے۔ اور آپ دیکھیں قوموں کی زندگی میں، ملکوں کی زندگی میں، تاریخ میں ایسے مواقع آتے ہیں کہ اگر آپ درست فیصلہ نہیں کرتے تو پھر آپ وہ پیچھے دھکیلے جاتے ہیں اور پھر آپ کو واپس پلٹ کر آنا اسی روش پر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ ابھی پاکستان کے اس وجود کا جائزہ لیں، 1947 میں وہ درست فیصلے نے ایک اسلامی ریاست عطا کر دی، لیکن بعد میں ہمارے بہت سارے فیصلوں نے ہمیں پیچھے دھکیلا ہے۔ تو وہ جو میں نے بات کی کہ لمحے خطا کرتے ہیں، صدیاں سزا پاتی ہیں، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وقت قوت کا مرکز ہے، اور یہ آج ماضی گزر گیا ہے، مستقبل کا ہمیں نہیں پتا، وہ دونوں انجانے میں ہیں۔ لیکن اس وقت جو موجود ہے ہمارے پاس وقت، وہ ایک سرمایہ ہے، ایک خزانہ ہے، اور آپ ایک اور انداز سے دیکھیں تو یہ ایک امانت ہے، اس میں خیانت نہ کریں، اس امانت کو امانت داری سے استعمال کریں۔ یہ وقت، اس کا مرکز اگر آپ نے خالق سے جوڑ دیا تو آپ کے گرد مسرتیں اس دنیا میں بھی طواف کریں گی اور آخرت کی کامیابی بھی آپ کے پاس ملے گی۔ تو اس خالق سے جڑے رہنا ہے، وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے، اس کے ذکر میں رہنا ہے، اور ہر لمحے میں یہ سوچنا ہے کہ اس وقت میرا خالق و مالک مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ صحیح۔ تو پھر آپ کو پچھتانا نہیں پڑے گا، گیا وقت دوبارہ آپ کو نہیں ملے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ہم آپ کی سمتائیں گے، اور وقت کی اہمیت کے تعلق سے، وقت کی قدردانی کے تعلق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے تعلق سے ہم بات کریں گے کہ یہ رمضان کا جو مبارک مہینہ ہے، اس کی ہر ساعت قیمتی ہے اور بڑی بابرکت ہے۔ تو کیوں نہ ہم ساری بہنیں اپنے اوقات کو ذکر اللہ میں گزاریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے، فرما برداری کے کاموں میں گزاریں؟ کس طرح سمجھائیں گی کہ اس کو پروڈکٹیو کیسے بنایا جا سکتا ہے ٹائم کو؟ دیکھیے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، یعنی ان کی قدر کرو۔ پھر فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، پھر فرمایا کہ صحت مندی کو مرض سے پہلے، پھر فرمایا کہ مالداری کو تنگ دستی سے پہلے، فرصت کو مصروف ہو جانے سے پہلے،
اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ سبحان تو گویا کہ یہ ہمیں وقت کی قدر ہی سکھائی جا رہی ہے کہ آپ اپنے اس ٹائم کو، جس میں آپ کو صحت بھی دی گئی ہے، جس میں آپ کے پاس جوانی بھی ہے، جس میں آپ کے پاس اللہ رب العزت نے یہ جو سانسیں ہیں وہ آپ کی چل رہی ہیں، تو ان کی آپ قدر کیجئے اور ان کو ذکر اللہ میں آپ گزاریں۔ اچھا، ذکر اللہ میں گزارنے کے حوالے سے بھی الگ سے ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ انسان کو دنیا سے جانے کے بعد جنت میں کسی چیز کے اوپر بھی افسوس نہیں ہوگا سوائے اس بات پر کہ اگر اس نے کوئی لمحہ ذکر اللہ کے بغیر دنیا میں گزارا ہوگا، آخرت میں وہ اس بات پر پچھتائے گا، اگرچہ جنت میں ہوگا پھر بھی اس کو افسوس ہوگا کہ میں نے وہ لمحات ذکر اللہ کے بغیر کیوں گزار دیے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں جلدی کرو، جیسے آپ کسی کو موٹیویشنل آپ کا انداز ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں جلدی کرو جلدی کرو، کیونکہ یہ وقت کیا ہے، یہ زندگی کیا ہے، سانسیں ہی تو ہیں جب تک چل رہی ہیں، ان کے ذریعے تم ذکر اللہ کر کے اللہ رب العزت کے قریب ہو سکتے ہو۔ گویا کہ یہ تمام چیزیں ہمیں اس طرف بلا رہی ہیں اور ترغیب دلا رہی ہیں کہ ہمیں ذکر اللہ میں اپنے وقت کو گزارنا چاہیے۔ اب ذکر اللہ سے مراد یہ بھی ہے، جیسے ہم تسبیحات پڑھتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ، اللہ اکبر وغیرہ وغیرہ، کئی تسبیحات پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، اسی طرح ہم نماز اور دیگر جو عبادات ادا کر رہے ہیں، یقیناً یہ بھی ذکر اللہ ہے۔ کسی کو نیکی کا حکم دینا اور کسی کو برائی سے روک لینا، یہ بھی ذکر اللہ ہے۔ اگر کوئی دینی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، یہ بھی ذکر اللہ ہے۔ اسی طرح کوئی اگر دینی ٹی وی چینلز پر کوئی باقاعدہ پروگرام اس طرح کا آ رہا ہے جس کے ذریعے آپ مسائل سیکھ سکتے ہیں، جس کے ذریعے کوئی اصلاح آپ کی ہو سکتی ہے، اس میں بھی آپ ذکر اللہ کی نیت کر لیجئے، انشاءاللہ یہ بھی ذکر ہی شمار ہوگا اور اللہ رب العزت کی جانب سے اس پر بھی ثواب عطا کیا جائے گا۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ذکر اللہ سے اپنی زبانوں کو تر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً ان ایام میں جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت کے طور پر ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ان اوقات کی قدر کیجئے، یہ سوچ کر کہ ظاہر ہے کہ پھر اگلا رمضان نہ جانے ہم میں سے کون ہو اور کون نہ ہو، لہٰذا ان ایام کی قدر کیجئے اور ذکر اللہ میں ان ایام کو گزارنے کی بھرپور کوشش کیجئے۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا پیغام۔ امتیاز آپا، آپ کیا پیغام دیں گی وقت کے حوالے سے؟ دیکھیے وہی بات ہے، فاستبقوا الخیرات، نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو اور ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو۔ سبحان تو اللہ، یہ غنیمت ہے، یہ لمحے جو ملے ہیں ان میں اللہ کا ذکر رکھیں، اللہ کی طرف دوڑو۔ ماشاءاللہ جناب، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دوڑ لگا دیجیے۔ آج ہم مختلف آفرز کے لیے، سیلز کے لیے اور ایسے پیکیجز کے لیے کہ جن سے ہمیں نفع حاصل ہو رہا ہوتا ہے دوڑ لگا دیتے ہیں، لیکن اب ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث کا مفہوم میرے ذہن کے نقشے پہ ابھر رہا ہے کہ اگر میری امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرے کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہو۔ تو اس کے بابرکت جو بھی آپ کو ساعتیں مل رہی ہیں، ہر لمحے کی، ہر ساعت کی قدردانی کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم یہ مبارک گھڑیاں ذکر الہی میں، درود پاک کی کثرت میں، قرآن پاک کی تلاوت میں اور اس کو راضی کرنے کی طاعت کے کاموں میں لگائے رکھے۔ اور آج کے لیے بس اتنا ہی، ہم شگفتہ آپ کی سمت بڑھیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ اور آپ کی خوبصورت آواز میں ہی اختتام ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آتی نظیروں کا فی نظر لن یاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو ناشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا سبحان اللہ۔ البحر علا والموج تہا من بے کس طوفان ہوش ربا من بے کس طوفان ہوش ربا
مجدار میں ہوں یا رسول اللہ، موری نیا پار لگا جانا، موری نیا پار لگا جانا. انا فی عطش وسحاقات اے یسوع پاک، اے ابر کرم، اے یسوع پاک، ابر کرم برسن ہارے رم جن رم جن، برسن ہارے رم جن رم جن، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، دو بوند ادھر بھی گرا جانا. لم یاتی نذیر کا فی نظر. السلام علیکم ناظرین، دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے، اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں.